السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ اچھا جی، بارک اللہ فیکم۔ یہ چاند جو رات 10:30 11 بجے جو ہے نا وہ بتایا گیا، 10:30 بجے بتایا گیا، تو دیکھیں اس میں ذمہ داری جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے نا ان کی ہوتی ہے، اور شرعی طور پر ریاستی ادارہ ہے یہ، اور شرعی طور پر انہی کی جو ہے نا شہادت کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ جن لوگوں کی اول وقت نکل گیا تراویح کا، اگر انہوں نے وطر پڑھ بھی لیے ہیں تو وہ اب تراویح پڑھ سکتے ہیں، فجر تک سحری سے پہلے پہلے تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور بلکہ پڑھنی چاہیے۔ کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ نفل سمجھ کے اس کو ہرگز نہ چھوڑے، یہ چند ہی تو دن ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں رمضان کے، اگر انہی دنوں میں بھی نفل اور فرض کے بحثوں میں پڑھ کے اس کی قیمت اور اہمیت ہماری نظروں میں اجاگر نہ ہوئی تو اور کب ہوگی پھر؟ عام دنوں میں تو ہم نفل اکثر چھوڑ ہی دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لہٰذا کوئی بھائی جو ہے نا، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے جتنے بھی حلقہ احباب ہیں ان کو شیئر کریں، کوئی بھی جو ہے نا دوست بھائی ساتھی وہ ہرگز نہ چھوڑیں، اگرچہ لیٹ معاملہ ہوا ہے، اور تراویح لازمی ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد بھی اکثر جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، تو یہ دلیل موجود ہے۔ تو ویسے روایت جو ہے نا مطلق اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، اپنی رات کی نماز آخری، سنن نبی داؤد میں روایت ہے، رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ دوستوں نے جنہوں نے پڑھ لیا وطر وہ بھی تراویح پڑھیں گے، اور پڑھنی چاہیے، قیام اللیل ہے یہ رمضان کا، بڑی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دوسرا نمبر پہ اب جو لیٹ والا معاملہ ہے، اس پر کافی ساتھی جو ہے نا وہ تشویش کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، روزہ کم ہو یا زیادہ ہو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پریڈکشنز جو اس حوالے سے تھیں وہ 3-4 دن پہلے سے یہ تھیں کہ شعبان 29 کا ہی ہوگا۔ عربی اعتبار سے قمری مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں، حد 30 کے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ایک آدھ شہادت ملی تو تھی چاند کے ابتدا میں، یعنی شام ہوتے ہی، مغرب کے بعد ہی، عشاء سے پہلے، لیکن اس پر اتنا انہوں نے اعتبار نہیں کیا، یا اس کی تصدیق کرتے کرتے ان کو مزید ٹائم لگ گیا ہے، چونکہ آج کل موسمی ملکی صورتحال، موسمی حالات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہیں، ابر آلود ہے مطلع، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے کلیئر جو ہے نا وہ رویت نہیں ہو سکی، اور اس میں اتنا تصدیق کرتے کرتے ٹائم مل گیا۔ ورنہ اسلامی علاقوں میں ایک بندہ بھی اہل توحید مسلمان گواہی دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہا کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا، تو کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ تو بتایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا روزے رکھ لو، یہ روزے چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری شہادت کا اعتبار کر کے میں عید کا یا رمضان کا اعلان کر دوں گا، ایک بھی سچی شہادت مل جائے تو اس کے مطابق ریاست یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے نا فیصلہ کر دے گی۔ ایک آدھی ملی ہوئی تھی لیکن تصدیق کرتے کرتے مطلب ابر آلود ہونے کی وجہ سے ٹائم لگ گیا، ایک۔ اور دوسری صورتحال اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان غم علیکم فاکملوا عدۃ 30، اگر مطلع جو ہے وہ کلیئر نہ ہو، اگر موسم حالات کلیئر نہ ہو، ابر آلود ہو یا گرد آلود ہو، تو اکملوا عدۃ 30، تم 30 کی گنتی مکمل کیا کرو۔ جس مہینے کا تم ڈھونڈ رہے ہو اگر اگلا مہینہ نہیں چڑھا تو 30 اس مہینے کو پورے کر لیو دن۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے شبان ہم 30 کرنے والے تھے کہ لہٰذا جن کی تصدیقات کر رہے تھے شہادات کی، وہ ان کی تصدیق ہو گئی۔ ابھی بھی ہر جگہ پر نظر نہیں آیا، لیکن ثوابی کے بعض علاقوں میں، مردان کے بعض علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، اور رحیم یار خان اور باول اپنا کیا نام ہے اس کا صادقآباد، ان علاقوں میں جو ہے نا شہادتیں ملی ہیں، ضروری ہے ان علاقوں میں شہادتیں ملی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا صورتحال وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اس وقت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو تراویح جو کہہ رہے ہیں رہ گئی ہے، وہ رہی نہیں ہے، اس کا اول وقت نکل گیا، رات پوری پڑی ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، وطروں کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ حکومت کا فیصلہ ہے، اور مکمل الحمدللہ واجب القبول ہے، اور الحمدللہ ریاستی یہ فیصلہ ہے، اور سارے معاملات یہ ریاست کی ذمہ داری ہیں، الحمدللہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔